بنگلہ دیش کی برطرف سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد جو کئی دہائیوں تک ملک کی سیاست پر اثر انداز رہیں، ان کو آج سزائے موت سنائی گئی ہے۔ آئیے حسینہ واجد کی سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے بانی رہنما اور پاکستان سے علیحدگی کی تحریک کے قائد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ 1947 میں پیدا ہونے والی حسینہ نے جامعہ ڈھاکہ میں تعلیم کے دوران سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اپنے والد کی گرفتاری کے دوران سیاسی رابطہ کاری کی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ 1971 کی جنگ کے دوران بغاوت میں حصہ لینے کے الزام میں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مختصر مدت کے لیے حراست میں رکھا گیا۔ 15 اگست 1975 کو ان کے والد شیخ مجیب جو چند ماہ قبل صدر منتخب ہوئے تھے، والدہ اور 3 بھائیوں سمیت چند فوجی افسران کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ اس وقت حسینہ ملک سے باہر تھیں۔ بعد ازاں وہ 6 سال جلاوطنی میں رہیں۔ اسی دوران انہیں عوامی لیگ کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا جو بعد میں ملک کی سب سے بڑی جماعت بنی۔ 1981 میں وطن واپسی پر وہ جمہوریت کے مضبوط حامی کے طور پر سامنے آئیں اور متعدد بار نظر بند بھی رہیں۔ وہ پارلیمان میں قائد حزب اختلاف منتخب ہوئیں۔ ان کے عوامی دباؤ کے نتیجے دسمبر 1990 میں فوجی حکمران لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 1991 کے پہلے آزادانہ انتخابات میں عوامی لیگ اکثریت حاصل نہ کر سکی اور اقتدار بنگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی BNP کی خالدہ ضیاء کے پاس چلا گیا۔ انتخابی دھاندلی کے الزامات پر اپوزیشن نے پارلیمان کا بائیکاٹ کیا جس سے سیاسی بحران پیدا ہوا۔ بالآخر نگران حکومت کے قیام پر اتفاق ہوا اور جون 1996 کے انتخابات میں شیخ حسینہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اپنی پہلی مدت میں معاشی بہتری کے باوجود سیاسی کشیدگی برقرار، مگر 2001 تک وہ پہلی وزیر اعظم بنی جنہوں نے 5 سالہ مدت مکمل کی۔ تاہم 2001 کے انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جسے انہوں نے دھاندلی قرار دیا۔ 2004 میں ان کے جلسے پر دستی بم حملہ ہوا۔ 2007 میں ایمرجنسی کے دوران حسینہ اور خالدہ ضیاء دونوں کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر دیا گیا۔ 2008 میں رہائی کے بعد انتخابات میں عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی اور 2009 میں حسینہ دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ اسی مدت میں ان کے والد کے قاتلوں کو پھانسی دی گئی اور جنگی جرائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالت قائم کی گئی جسے اپوزیشن نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ 2014 کے انتخابات BNP نے بائیکاٹ کیے جبکہ 2018 میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جسے حسینہ نے اپوزیشن کی کمزور قیادت کا نتیجہ قرار دیا۔ جنوری 2024 کے انتخابات سے قبل اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ان کے 20,000 سے زائد کارکن گرفتار کیے گئے۔ نگران حکومت نہ بننے پر BNP نے ایک بار پھر انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ تاہم حسینہ نے انتخابات کو آزاد اور منصفانہ قرار دیا اور عوامی لیگ نے 222 نشستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ مبصرین نے اس دور کو عملاً ایک جماعتی نظام سے تعبیر کیا۔ سیاسی بے چینی کا آغاز گزشتہ سال طلبہ کے ان مظاہروں سے ہوا جن میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا نظام کے خاتمے اور میرٹ پر مبنی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ مطالبات بڑی حد تک مان لیے گئے لیکن احتجاج حکومت کو خالد تحریک میں بدل گئے اور سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد حسینہ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کے فوجی سربراہ نے حسینہ کے استعفے کی تصدیق کی اور اعلان کیا کہ جلد عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی۔ 5 بار وزیر اعظم رہنے والی حسینہ احتجاجی تشدد کے دوران ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک چھوڑ کر بھارت چلی گئیں۔ ان پر احتجاج کے دوران طاقت کے استعمال اور ہلاکتوں سے متعلق مقدمات قائم کیے گئے۔